مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر امان کی 8 اکتوبر کو نیب میں پیشی۔ مانسہرہ میں مسلم لیگ نون کے شہر میدان میں آ گئے۔ 8 اکتوبر کو نیب آفس کے باہر دمادم مست کلندر کرنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز مانسہرہ میں مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا، جس میں MNA محمد سجاد امان، ممبر صوبائی کونسل مسلم لیگ نون ملک شکیل امان، ظفر محمود ضلعی صدر مسلم لیگ نون ضلع مانسہرہ، سردار شاہجہان یوسف سابق وزیر مملکت، سردار سید غلام سابق ضلعی ناظم، سردار ظہور سابق MPA، نعیم سخی تنولی MPA PK 32، وسیم حسن سواتی، بلادر خان، نیاز محمد نیازی، عنایت یوسف زئی، سردار آصف، سابق ناظم سردار لیاقت کسانہ، عامر خان اور بڑی تعداد میں ورکروں اور عہدیداروں نے پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام میں مقررین کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے مسلم لیگ نون کے قائدین پر بے بنیاد کیس بنا کر ان سے سیاسی انتقام لے رہے ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ CID نیوز اب سے بات کرتے ہوئے سردار شاہجہان یوسف، ملک شکیل امان، سردار ظہور، نعیم سخی تنولی اور دیگر کا کہنا تھا کہ 8 اکتوبر کو پشاور نیب آفس کے باہر دمادم مست کلندر ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مانسہرہ سے جانے والا جلوس ایک تاریخ رقم کرے گا۔ ہر آدمی 10 آدمی لے جائے، ہر آدمی ایک گاڑی لے جائے، لاکھوں لوگ لے کے جائے۔ کیپٹن نے جو عزت دیا مانسہرے کو، کیپٹن نے جو ہزارے کو عزت دیا، اس کو نافرمانی کرنا، اس کی بے وفائی کرنا ہزارے کا شیوانی ہے۔ ہزارے بڑا وقت نہیں لائے درویش آئے اس وقت منصر کی خدمت کی ہے، تاکہ چھپی خدمت ہوئی کہ اس منصر سارا کو بڑی کیا ہے موٹر ہے۔ کیپٹن صفدر آئے، اس منصر ایک روڈ بھی ملے، اس میں تھوڑا ایئرپورٹ بھی ایسا بقایا چھوٹے موٹے کام جو بڑے گلی مالا گئی اور اصل لوگوں کو کیپٹن صفدر جو قربانی دینی ہے، پورے ضلع دینی ہے، پورے ادارے دینی ہے۔ یہ ظہور صاحب اپنے سارے قائدین بھی یہ غلط کی اصل کو بڑی محنت کرنی بیسی مطلب لوگوں کو سارے کو دلا نال کرنا چلو یہ پہلی تاریخ ہے، اس کو بعد بھی تاریخ پہنچ نیب میں صفدر کو بلایا۔ صفدر بہت بڑی زیادتی ہے، 2 سال تو صفدر کا کیس چل گیا۔ صفدر اصلی کی حکومت بڑی اس ڈاڑے تو نیب پالے بڑے ہر اسکیمہ تھا، ہر کامہ تھا، 400 مطلب آندے ہی ہیں۔ آج کل پھر ایک نئی انکوائری بہت بڑی زیادتی ہے، خدا دی قسم میں اس کا آ رہے ہیں بچ پتہ ایک پائی کرپشن نہیں ٹھیکیدارہ سے نیب آتی ہے، اس پہ صفدر دا یہ تک ہے۔ فضل و کرم سے سٹی مانسہرہ شہر سے ہمارے قائد سردار ظہور صاحب انشاءاللہ ان کی قیادت میں، میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی قیادت میں انشاءاللہ میاں ابرار صاحب کی قیادت میں لے کے آئیں گے۔ لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ جیسے ہی الحمدللہ یہ قافلہ کیپٹن صفدر صاحب کے پاس پہنچے گا تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مانسہرہ کے غیرت مند، مانسہرہ کے جوشیلے مسلم لیگی آپ آ چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم فرنٹ لائن پہ ہوں گے۔ ہم اعتباد، ہاری پور اور ہزارہ ریجن سے آگے ہوں گے اور سب سے پہلے آئیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو مانسہرہ سٹی کی یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ مانسہرہ شہر اور مانسہرہ سٹی ملک عزیز صاحب بیٹھے ہوئے میرے بھائی، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد مانسہرہ سٹی کے اندر 300 سے 400 لوگ، وہ ینگ یوتھ اور وہ ینگ لڑکے اور وہ ینگ بھائی آپ کو دے رہے ہیں ہم انشاءاللہ، کہ جو آپ جس وقت چاہیں جہاں چاہیں وہ انشاءاللہ مانسہرہ سٹی کے اندر آپ کے سامنے ہوں گے۔ شکریہ CID نیوز کا۔ آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے۔ پرسوں 8 تاریخ کو محسن مانسہرہ ایک عاشق رسول کیپٹن صفدر صاحب کو نیب کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اس سلسلے میں ایک پروگرام ترتیب دینا تھا، وہ 2 پروگرام جو ہے ضلعی تنظیم نے ترتیب دے دی ہے۔ یہ ایک کی سلسلہ تھا، تو انشاءاللہ ہم اس ظلم، اس جبر کے خلاف انشاءاللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ اس ظالم حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑی، اس سے بھی تیار نہیں کریں گے۔ آج ملک جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، انشاءاللہ مسلم لیگ نون اس کو اس دلدل سے نکالے گی۔ یہ ہمارا ایک عہد ہے، اپنی عوام کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ان ظالموں سے ہم آپ کی جان چھڑائیں گے۔
ہم پرسوں انشاءاللہ اپنے قائد یوتھ ونگ کے قائد کیپٹن صفدر صاحب جو ایک وہ قانون جو کالا قانون مشرف دور میں بنا تھا جو عدل کے لیے نہیں صرف اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے بنا ہے اس کے احتجاج کے لیے اور اپنے قائد کیپٹن صفدر جو یوتھ ونگ کے قائد کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے انشاءاللہ جوک در جوک ادارے سے جو ادارے کا ثبوت ہے اور محمد بن قاسم کا انشاءاللہ شانہ بشانہ ایک مجاہد ہے اور ختم نبوت کا ایک بہت بڑا پیروکار ہے. ہم اس کو انشاءاللہ ریسیو کرنے کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے پشاور جائیں گے اور جو کالا قانون مشرف نے بنایا تھا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ قانون جہاں پر اداروں کے فیصلے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوں, چیف منسٹر ہاؤس میں ہوں, ایسے قانون کو ایسے عدل کام نہیں مانتے. اس کے خلاف انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہم اپنے قائد کے ساتھ نیب کی عدالت میں پشاور جائیں گے. یہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. یہ پاکستان کے مارج وجود میں آنے کے فوراً بعد یہ سازشیں جو ہیں یہ پاکستان کے ان لیڈران کے خلاف شروع ہو چکی تھی جنہوں نے اس ملک کو حاصل کیا. یہ ملک کسی طاقت کے بل بوتے پہ حاصل نہیں کیا گیا, یہ ملک ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا. وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک آزاد اسلامی ریاست ہوگی جس میں بسنے والے تمام لوگ اپنے مذہب کے مطابق آزاد زندگی گزاریں گے. وہ قائد اعظم صاحب وہاں سے سازش شروع ہوئی, ان کو ہم نے کیسے اختتام تک پہنچایا. اس کے بعد یقین علی خان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا. پھر محترمہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ جب وہ الیکشن میں آئی تو ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے میں انہوں نے جمہوریت کی بات کی. ان کے ساتھ ہم نے کیا حاصل کیا, ان کو غدار وطن کا سرٹیفکیٹ دیا گیا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ایٹمی اس پاکستان کی جنہوں نے بنیاد رکھی تھی اور ان کو سزا جو دی گئی وہ صرف ایٹمی پاکستان کی سزا دی گئی, ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا. ان کے ساتھ ہم نے کیا حاصل کیا. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایک مضبوط سیاستدان بن کے ایک مضبوط لیڈرشپ بن کے پاکستان میں آئی, ان کے ساتھ ہم نے کیا حاصل کیا. اس کے بعد 3 دفعہ اس قوم کا الیکٹڈ پرائم منسٹر جو 2/3 میجارٹی کے ساتھ اسمبلی میں آتا رہا ہے اس کے ساتھ 3 دفعہ ہم نے کیا حاصل کیا. ملک کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا ہے. یہ ایسی ایک ناگانی آفت اس ملک کے اوپر مسلط کی گئی ہے جس سے عوام بیزار آ چکے ہیں. نہ صرف بیزار آ چکے ہیں بلکہ ایک وقت کے کھانے کے لیے لوگ جو ہیں تڑپ رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اب کی بار نواز شریف جو پیغام لے کے آ رہا ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ جو شروع ہونے والا ہے اس ملک کے اندر وہ آئین اور قانون کی بالادستی کا سورج ہوگا اور انشاءاللہ یہ قوم اللہ کے فضل سے اب انشاءاللہ واقعی معنوں میں آزاد قوم ہو جائے گی. پورے ملک کے اندر تمام پارٹیاں اکٹھی ہو چکی ہیں جماعت ہماری کو. میں شارٹ سی ایک بات کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہم اسلامی بھی ہونا چاہتے ہیں, ہم جمہوری بھی ہونا چاہتے ہیں. سب سے یہ بات جو ہے معمولی بات نہیں ہے. جس طرح ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہمیں اسلامی بھی چاہیے اور ہمیں جمہوری بھی صحیح معنوں میں چاہیے. نہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی کہانی ہم نہیں چاہتے. جو ہمارے قائدین ہماری اس وقت تمام جماعتیں جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ اس 22 کروڑ کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور خالصتاً ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو, طبقاتی فرق ختم ہو, چاہے وہ اداروں کے اندر ہے, چاہے وہ سیاست کے اندر ہے, چاہے وہ معاشرے کے اندر ہے. لسانیت ختم ہو, طبقاتی فرق ختم ہو, بنیادی جو ضروریات زندگی ہے اس میں جو طبقاتی فرق ہے وہ ختم ہو, بنیادی تعلیم ایجوکیشن ہے وہ جو اس میں فرق ہے وہ ختم ہو. نصاب کراچی سے لے کر گلگت تک ایک ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں صحیح طریقے سے اسلام کے مطابق باعزت اور باوقار اپنی زندگی گزار سکیں. ہم یہ چاہتے ہیں. ہم نے تو جو وقت گزارنا ہے گزار لیا. اس کے لیے سب کو آئین کے مطابق آئین کی بالادستی ہوگی, انشاءاللہ قانون کی بالادستی ہوگی, تمام معاملات ٹھیک ہوں گے. ورنہ جو یہ حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے غریب آدمی ترس رہا ہے, بلکہ سفید پوش آدمی کو 2 وقت کی روٹی پیدا کرنا مشکل ہو گیا ہے. کاروبار تباہ ہے, سلیکٹڈ حکومتیں ہیں. آپ نے دیکھا کرپشن اقربا پروری کا ایک طوفان آیا ہوا ہے اور نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی بہن کی, نہ کسی چھوٹے بچوں کی عزت محفوظ ہے, کسی کو اس کے حقوق نہیں مل رہے. ہم یہ چاہتے ہیں برابری کی سطح پر مساوات کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ, اور ہمیں اس ملک میں انصاف چاہیے. ہمارا جو آئین
اور جو قانون ہمیں جس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بنیادی حقوق اس پاکستانی عوام کا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. کیا آپ خود اس بات کا جواب دیں کہ ہمیں بنیادی حقوق میسر نہیں؟ ہم صرف حقیقی معنوں میں قانون کی بالادستی اور اسلام کی سربلندی اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. یہی ہمارا ماٹو ہے, یہی ہمارے قائدین کا بھی پروگرام ہے انشاءاللہ, اور بہت جلد انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا. یہ ہمارا پروگرام ہے, اپنے تمام لوگوں کو جگائیں اس حوالے سے ان کو, اور اس ایک تحریک کا آغاز ہو چکا ہے سب اتحاد و اتفاق کے ساتھ, اور آپس کی قدرتیں نفرتیں بلا کر ہم اس پاکستان کے لیے اپنی جانیں وقف کر, اس کے لیے اگر خون بھی دینا پڑا تو انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان مسلم لیگ نون ضلع مانسہرہ کے کارکنان یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے قائدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا, اور آئندہ کے لیے جو جہاں کہیں بھی انہوں نے آج اس اظہار یکجہتی میں اظہار کیا کہ جہاں کہیں بھی جانا ہو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کے کارکن ہر جگہ ہر سٹیج پہ آگے ہوں گے, اور قائدین کے خلاف جو مقدمات یا بنائے گئے ہیں اور غلط مقدمات بنائے گئے ہیں ان کا انشاءاللہ مقابلہ کیا جائے گا, اور اس پہ جو مختلف ادارے ان کے حوالے سے جو کیسز بنائے گئے یا ان کو پابند سلاسل کرنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے, اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ کے جتنے بھی کارکن ہیں انہوں نے یہ آج عہد کیا کہ وہ انشاءاللہ مل کے اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور پاکستان کو اصل جمہوریت بنانے کے لیے ایک جدوجہد کریں گے. اور اسی کے لیے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا, علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور جس کو عملی طور پر پاکستان بنا کے پاکستان کے فاؤنڈر محمد علی جناح اس دنیا سے رحلت کر گئے. اس کے بعد آج 73 سال تک ہمارا جو ملک ہے اس کو اصل جمہوریت نہیں مل سکی, جس کے لیے ایک جدوجہد میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے قائد وہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو بات کی ہے اس پہ ہم سے یہ کارکنان سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے آج جس جمہوریت کی خاطر جدوجہد میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اسی وجہ سے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی بنائے جا رہے ہیں. اسی زد میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کو بھی آج پابند سلاسل کیا ہوا ہے, اور اسی زمرے میں کیپٹن صفدر صاحب کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ قائدین, یہ لیڈر پاکستان کو اصل جمہوریت دینا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کی حیثیت اور پاکستان کی عوام کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان بناتے وقت اس وقت کے عوام نے, لوگوں نے قربانیاں دی تھی, اور آج بھی ہم 70 سال تک یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں جمہوریت نہیں ملی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایک جدوجہد ہے جس پہ اس نے اپنی پوری فیملی کو سٹیک پہ لگایا ہوا ہے, پورے خاندان ان کا سٹیک پہ لگا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کے کارکن مایوس نہیں, وہ اس ملک کے لیے جدوجہد کریں گے, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور آج یہی اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے, اور 8 تاریخ کو جو کیپٹن صفدر صاحب کے خلاف جو کیس جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اس میں جو پیشی ہے اس کے لیے ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں انشاءاللہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے اظہار یکجہتی کے لیے کہ وہ انشاءاللہ وہ وہاں پہ جائیں گے, اور انشاءاللہ یہاں پہ جتنے بھی قائدین ہیں وہ بھی مل کے اپنے کارکنان کے ساتھ وہاں پہنچیں گے, اور اپنا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اظہار یکجہتی ہر سٹیج پہ ہر جگہ پہ کریں گے. تو میں اس کے ساتھ باقی بھی کیونکہ آج یہ جو پروگرام تھا تو یہ ایمرجنسی میں بلایا گیا, اس میں مختلف علاقوں سے بہت سے کارکنان ہمارے دور دراز سے, تحصیل بالا کوٹ سے یا باقی ایریا سے نہیں آ سکے تھے. لیکن انشاءاللہ کیونکہ 8 تاریخ کا میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اور تمام کو انشاءاللہ انفارمیشن ہوگی, تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کارکنان جو ہیں وہ شرکت کریں گے. بہت مہربانی.